اسی طریقے سے کچھ ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کو جب پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ انہیں نہیں نظر آ رہا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب یونس علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے سے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے نجات دلائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے اور اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. تو ان کلمات کو بھی دعا سے پہلے جو ہے وہ پڑھ لیا کریں. اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری قبولیت کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک دفعہ ایک شخص دعا کر رہا تھا اور دعا کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو یہ کہتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ تیری دعا قبول ہو گئی, کیونکہ جن کلمات سے وہ پکار رہا تھا ان کلمات کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. تو ایک وہ ہو گیا اور دوسرا کیا یا ذل جلال والاکرام. اور ویسے بھی جب دعا کرنے لگیں تو دعا کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور آداب میں سے کیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد, اللہ کی بڑائی, اللہ کی تسبیح بیان کی جائے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے اور پھر اس کے بعد دعا کی جائے. اور جب اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں, اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو ان میں پھر بہت سے کلمات ہیں جس طرح میں نے بات کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا ذل جلال والاکرام, یا حی یا قیوم, یا ارحم الراحمین. جو بھی کلمات, جو بھی نام اللہ کے آپ کو آتے ہیں ان کلمات سے اللہ کو پکاریں, پھر درود پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں. تو کیا ہے کہ اس ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہماری جب دعائیں جاتی ہیں تو وہ ان میں اللہ تعالیٰ میں ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے کچھ ایسے اوقات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اوقات میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور ان میں سے ایک وقت کیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. جب اذان ہوتی ہے, اذان سے لے کے جب جماعت کھڑی ہونے کے لیے اقامت ہوتی ہے, اس کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ وہ وقت ہے کہ اس میں دعا کرنی چاہیے. اب جو لوگ جو مرد حضرات ہیں وہ جماعت سے پڑھتے ہیں نماز, تو ان کے لیے کیا ہے کہ جب آئیڈیلی تو ہونا یہ چاہیے, آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ اذان کے وقت پہ مساجد میں ہوں. اب آج کل تو خیر کووڈ کی سچویشن ہے لیکن اس میں بھی پہنچا جا سکتا ہے بہرحال اپنی سچویشن کو دیکھتے ہوئے. لیکن نارمل سرکمسٹانسز کے اندر کیا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو آئیڈیلی اس وقت ہمیں مسجد میں ہونا چاہیے, اور تاکہ پھر اس وقت سے لے کے جو اقامت کے درمیان کا وقت ہے اس میں ہم دعا کر سکیں. اگر وہاں پہ نہیں جا سکتے تو کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ اذان کے بعد جو ہے تھوڑا سا وقت دعا کر لیں تاکہ ہمارا وہ جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اس میں جتنی زیادہ دعا کر سکتے ہیں اس کو جو ہے اپنی دعا کا معمول بنا لیں. اسی طریقے سے حدیث میں کہتے ہیں بارش کا جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بارش کے وقت, بارش کے دوران جب دعا کی جاتی ہے تو وہ بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو جب بھی بارش ہو تو بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز شیئر کریں اور پکچر شیئر کریں, ٹھیک ہے وہ آپ نے اگر اپنے شوق کے لیے اور انفارمیشن کے لیے شیئر کرنی ہے, لیکن اس وقت کرنے کا عمل کیا ہے کہ دعا پہ بھی فوکس کریں کچھ حصہ. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صبح سے شام تک بارش ہو رہی تو آپ صبح سے لے کے شام تک دعائیں کرتے رہیں, لیکن کچھ حصہ تو بارش کا ایسا ہو, وقت ایسا ہو کہ اس میں آپ اللہ سے دعا مانگیں, کیونکہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک اپرچونٹی آئی ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. تو اس وقت بھی کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ آپ ضرور دعا کیجیے. اسی طریقے سے جب انسان سفر کی حالت میں ہوتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. جب بھی سفر پہ نکلیں تو اس میں بھی کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ایسا ہو کہ جس میں دعا کریں, کیونکہ وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے.